پارٹی کے تمام سینئر لوگوں کو جیلوں میں ڈالا. ہم تو نہیں چیخیں مارتے تھے اس وقت, ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا تھا, ہمیں روتے دیکھا کبھی؟ ہم تو 16 ماہ 18 ماہ بعد بھی نہیں روئے. یہ چوتھے دن چیخیں مارنے لگتے ہیں, ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں ہمارے بچے پریشان ہو گئے. آپ کے بچے ہیں تو باقیوں کے بچے نہیں تھے؟ آپ کو شرم حیا نہیں آتی تھی اس وقت؟ یہ کھیل شروع نہیں کرنا چاہیے نا. جب آپ کھیل شروع کرتے ہیں تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ جو بیج آپ بوئیں گے وہ کاٹیں گے نہیں. عمران خان کے ساتھ تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے. کیا ہوا اس کے ساتھ؟ وہ محفوظ ہے, اللہ انہیں محفوظ رکھے. جب عمران خان اور اس کے سہولت کار جو اسٹیبلشمنٹ میں تھے اور عدالتوں میں تھے, جب وہ یہ کھیل گندا کھیل رہے تھے ہماری منتخب حکومت کو گرانے کا, تو ہم بار بار یہ کہہ رہے تھے ہر فورم پہ کہ اگر آپ ہمیں غیر فطری طریقے سے نکالیں گے تو جو نظام اپنانا چاہتے ہیں چلے گا وہ بھی نہیں. بگوڑے کی طرح تو نہیں جو بیٹھا ہوا ہے اور ضمان پار سے باہر نہیں نکلتا, اور عدالت ترلے منتیں کر رہی ہے کہ جناب آئیں ضمانت کرا لیں. یہ بھی ایک عجیب تماشا ہے کہ شاہد خاقان عباسی 20 پیشیاں بھگت چکا ہے. ایک پیشی پہ کل ٹریفک میں پھنس گئے, چند منٹ کی ڈیلے ہو گئی, ان کی تو ناقابل ضمانت وارنٹ جاری, اور عمران خان کے ترلے کیے جا رہے ہیں کہ آؤ آگے ضمانت کروا لو. یہ انصاف کا کیا نظام ہے؟ اس طرح نظام چلتے ہیں انصاف کے؟ ان کی بیماری بھی ایک ریالٹی ہے. نواز شریف صاحب کی, وہ شدید بیمار تھے اور ان کو عمران خان کی حکومت نے باہر جانے دیا تھا کیونکہ وہ ان کو خطرہ ہو گیا تھا کہ یہ کہیں گلے نہ پڑ جائے سارا کچھ. خوشی سے باہر نہیں ان کو بھیجا تھا. بڑا اچھا مستقبل ہے. پرویز الہی صاحب کو بھی مبارک اور عمران خان صاحب کو بھی, ایک جیسے اکٹھے ہو گئے ہیں ایک جگہ پہ. اور پی ٹی آئی والوں کو مبارک ہو. کیا کہتے تھے, صاف چلی شفاف چلی. اور پرویز الہی صاحب کو جو برے برے لقب دیتے تھے وہ عمران خان صاحب ہی دیتے تھے. میں تو وہ ورڈ بھی ان کے بارے میں یوز نہیں کرنا چاہتا. تو جن کو وہ گالیاں دیتے ہیں ضرورت پڑنے پہ ان کو سینے سے بھی لگاتے ہیں, سر کے اوپر بھی بٹھاتے ہیں. ضرورت کے تحت وہ کسی کو بھی کچھ بھی بنا سکتے ہیں. تو اب مستقبل جو ہے وہ پی ٹی آئی کا اور اس کے نوجوانوں کا وہ پرویز الہی صاحب کے صاحبزادے محسوس ہوتے ہیں. تو اچھی بات ہے, ہمیں مبارکباد دینی چاہیے پی ٹی آئی کو. پرویز الہی صاحب کی ایک آڈیو آئی ہے, تو اس پہ حکومت کیا ایکشن لے رہی ہے؟ تو کمیشن وغیرہ بنا رہی ہے تحقیقات کے لیے, حکومت کی طرف سے کوئی رد عمل دیا ہے اس پر؟ دیکھتے ہیں, تھوڑے دن انتظار کریں گے. خواجہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ ہمیشہ میرٹ کی بات کرتے ہیں. آج کل عمران خان کے پلستر پر بڑی باتیں ہو رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ گرفتاری سے بچنے کے لیے پلستر میں چھپ کر بیٹھے ہیں, لیکن دوسری طرف نواز شریف صاحب سیدھا جیل سے نکلتے ہیں, لندن چلے جاتے ہیں, پورا یورپ گھومتے ہیں. 3 سال سے ان کے پلیٹ ٹیسٹ وہاں پر پورے نہیں ہو رہے, لیکن اس بارے میں آپ نے کبھی ذکر نہیں کیا کہ نواز شریف صاحب بھی باہر کے گئے ہیں. میرا تو ویو پوائنٹ بالکل ڈیفرنٹ ہے. جب آپ قاتلوں کے گھیرے میں پھنس جائیں اور آپ کو پتہ ہو کہ آپ کو مارا جا رہا ہے تو وہاں سے بچ کے نکلنا چاہیے. میری ذاتی رائے ہے یہ. ان کی بیماری بھی ایک ریالٹی ہے. نواز شریف صاحب کی, وہ شدید بیمار تھے اور ان کو عمران خان کی حکومت نے باہر جانے دیا تھا کیونکہ وہ ان کو خطرہ ہو گیا تھا کہ یہ کہیں گلے نہ پڑ جائے سارا کچھ. خوشی سے باہر نہیں ان کو بھیجا تھا. تو وہ ان کی کس کے وہ بچ گئے, ان کی جان بچ گئی. مشرف دور میں بھی ان کے ساتھ یہی کچھ ہوا تھا. تو بڑی لمبی جیل کاٹ کے گئے ہیں. اس بگوڑے کی طرح تو نہیں جو بیٹھا ہوا ہے اور ضمان پار سے باہر نہیں نکلتا, اور عدالت ترلے منتیں کر رہی ہے کہ جناب آئیں ضمانت کرا لیں. یہ بھی ایک عجیب تماشا ہے کہ شاہد خاقان عباسی 20 پیشیاں بھگت چکا ہے. ایک پیشی پہ کل ٹریفک میں پھنس گئے, چند منٹ کی ڈیلے ہو گئی, ان کی تو ناقابل ضمانت وارنٹ جاری, اور عمران خان کے ترلے کیے جا رہے ہیں کہ آؤ آگے ضمانت کروا لو. یہ انصاف کا کیا نظام ہے؟ اس طرح نظام چلتے ہیں انصاف کے؟ اس طرح کس کا اعتماد قائم رہے گا اس نظام عدل پہ؟ اسی لیے یہ اعتماد ٹوٹ رہا ہے. حکومت بھی سعد رفیق جو ہے وہ انتقامی سیاست کے سخت, لیکن اب جو وفاق میں حکومت آئی ہے, ایف آئی اے, اینٹی کرپشن, نیب, جتنے بھی ادارے ہیں وہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو بلا رہے ہیں. پھر جو چننے مننے سے مقدمات ہیں وہ بھی دائر کیے جا رہے ہیں. شیخ رشید کو جس طرح گرفتار کیا گیا, تو کیا یہ انتقامی سیاست کی روش جو ہے وہ پاکستان میں ختم ہوگی؟ اور دوسرا, آرٹیکل 57 کے تحت جو صدر پاکستان نے کہا ہے کہ الیکشن کی تاریخ دے دی جائے, کیا انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے اور وفاق کیا کرنے جا رہا ہے؟ یہ دو بالکل الگ سوال ہیں. جو پہلا سوال ہے وہ میرے خیال میں بہت پرٹیننٹ ہے کہ سیاسی انتقام ختم ہونا چاہیے, لیکن اس کے لیے آپ کو حکومتوں کو ان کی طبی عمر پوری کرنی دینا ہوگی. جب عمران خان اور اس کے سہولت کار جو اسٹیبلشمنٹ میں تھے اور عدالتوں میں تھے, جب وہ یہ کھیل گندا کھیل رہے تھے ہماری منتخب حکومت کو گرانے کا, تو ہم بار بار یہ کہہ رہے تھے ہر فورم پہ
کہ اگر آپ ہمیں غیر فطری طریقے سے نکالیں گے تو جو نظام اپنانا چاہتے ہیں چلے گا وہ بھی نہیں. ایگزیکٹلی وہی ہوا نا, تو وہ نظام نہیں چلا. اب بات یہ ہے کہ یہ کھیل شروع نہیں کرنا چاہیے نا. جب آپ کھیل شروع کرتے ہیں تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ جو بیج آپ بوئیں گے وہ کاٹیں گے نہیں. عمران خان کے ساتھ تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے. کیا ہوا اس کے ساتھ؟ وہ محفوظ ہے, اللہ انہیں محفوظ رکھے. ان کا خاندان بھی بچا ہوا ہے. میاں نواز شریف, میاں شہباز شریف, مریم نواز شریف, حمزہ شہباز شریف, یوسف عباس شریف, ان کے خاندان کے لوگ جو جلا وطن ہو گئے, ابھی تک جلا وطن ہے. کلثوم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ بیماری کی حالت میں جو ہوا, پورا خاندان تو ان کو رگڑا لگا دیا, پھر پوری پارٹی اور پارٹی کے تمام سینئر لوگوں کو جیلوں میں ڈالا. ہم تو نہیں چیخیں مارتے تھے اس وقت, ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا تھا, ہمیں روتے دیکھا کبھی؟ ہم تو 16 ماہ 18 ماہ بعد بھی نہیں روئے. یہ چوتھے دن چیخیں مارنے لگتے ہیں, ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں ہمارے بچے پریشان ہو گئے. آپ کے بچے ہیں تو باقیوں کے بچے نہیں تھے؟ آپ کو شرم حیا نہیں آتی تھی اس وقت؟ ہم تو پھر بھی اس کی حمایت نہیں کریں گے اگر کسی کو غلط پکڑا جائے. غلط پکڑا ہی نہیں جانا چاہیے غلط کسی کو, لیکن اگر کسی نے جرم کیا ہے تو کیا اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہوگی؟ اور کیا اگر کوئی ریاست کے خلاف کھیل کھیلے گا اور ریاست کو دیوالیہ کرانے کی سازش کا حصہ بنے گا اعلانیہ, تو کیا اس کے خلاف قانونی کارروائی نہیں ہوگی؟ ان کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا, 10واں حصہ بھی نہیں ہوا جو ہمارے ساتھ ہوا ہے. ہم نہیں چاہتے ان کے ساتھ وہ کچھ ہو جو ہمارے ساتھ ہوا ہے, لیکن انہیں حیا آئی ہے, انہیں شرم آئی ہے. عمران خان جو ہیں انہوں نے اپنے گریبان کے اندر جھانکا ہے جو وہ کرتوتیں کرتے تھے اور کرواتے تھے. اور میں آپ کو ایک اور آج بات بتاؤں, اس کا اس لیے کچھ نہیں بننا اور اسے اس لیے کسی نے راستہ نہیں دینا کہ اس آدمی پر کسی کا اعتبار نہیں ہے. آپ کے مخالف کا بھی آپ پر ایک اعتبار ہوتا ہے کہ اس کو موقع ملے گا یہ فلاں گندا کام نہیں کرے گا. اس کے بارے میں سب لوگ یہ جانتے ہیں, اسے جب موقع ملے گا یہ فاؤل پلے کرے گا اور گند ڈالے گا. اس لیے بھی اسے کسی نے راستہ نہیں دینا. اس نے کسی کو کہا ہے کہ میں گڑبڑ نہیں کروں گا, میں قانون سے باہر نہیں جاؤں گا. آج تک جھوٹ بولتا ہے, وہ مسلسل جھوٹ بولتا ہے, مسلسل انتقام کی بات کرتا ہے. تو اس آدمی کو کون راستہ دے گا؟ کوئی راستہ نہیں دے گا اس کو. بھائی صاحب, سینٹرل میں آپ کی حکومت ہے اور میاں نواز شریف صاحب وہ باہر ہیں, اور متعدد آپ سمیت بہت سے جو آپ کے رہنما ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو آنا چاہیے, اور اس وقت حالات جو ہے ان کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور مختلف ڈیٹس بھی دی گئی, تو ان کے نہ آنے کی کیا وجہ ہے یہ بتائیں؟ ایک تو ان کے پروسیجر ہیں جو کچھ مکمل ہونے ہیں, ہم خود چاہتے ہیں وہ آئیں, وہ بھی آنا چاہتے ہیں, لیکن نظام عدل پر اعتبار بھی تو ہونا چاہیے نا. بڑا اچھا مستقبل ہے. پرویز الہی صاحب کو بھی مبارک اور عمران خان صاحب کو بھی ایک جیسے اکٹھے ہو گئے ہیں ایک جگہ پہ, اور پی ٹی آئی والوں کو مبارک ہو. کیا کہتے تھے, صاف چلی شفاف چلی. اور پرویز الہی صاحب کو جو برے برے لقب دیتے تھے وہ عمران خان صاحب ہی دیتے تھے. میں تو وہ ورڈ بھی ان کے بارے میں یوز نہیں کرنا چاہتا. تو جن کو وہ گالیاں دیتے ہیں ضرورت پڑنے پہ ان کو سینے سے بھی لگاتے ہیں, سر کے اوپر بھی بٹھاتے ہیں. ضرورت کے تحت وہ کسی کو بھی کچھ بھی بنا سکتے ہیں. تو اب مستقبل جو ہے وہ پی ٹی آئی کا اور اس کے نوجوانوں کا وہ پرویز الہی صاحب کے صاحبزادے محسوس ہوتے ہیں. تو اچھی بات ہے, ہمیں مبارکباد دینی چاہیے پی ٹی آئی کو. پرویز الہی صاحب کی ایک آڈیو آئی ہے, تو اس پہ حکومت کیا ایکشن لے رہی ہے؟ تو کمیشن وغیرہ بنا رہی ہے تحقیقات کے لیے, حکومت کی طرف سے کوئی رد عمل دیا ہے اس پر؟ دیکھتے ہیں, تھوڑے دن انتظار کریں گے. خواجہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ ہمیشہ میرٹ کی بات کرتے ہیں, آج کل عمران خان کے پلستر پر بڑی باتیں ہو رہی ہیں, کہا جا رہا ہے کہ گرفتاری سے بچنے کے لیے پلستر میں چھپ کر بیٹھے ہیں, لیکن دوسری طرف میاں نواز شریف صاحب سیدھا جیل سے نکلتے ہیں, لندن چلے جاتے ہیں, پورا یورپ گھومتے ہیں, 3 سال سے ان کے پلیٹ ٹیسٹ وہاں پر پورے نہیں ہو رہے, لیکن اس بارے میں آپ نے کبھی ذکر نہیں کیا کہ نواز شریف صاحب بھی باہر کے لیے ہیں. میرا تو ویو پوائنٹ بالکل ڈیفرنٹ ہے. جب آپ قاتلوں کے گھیرے میں پھنس جائیں اور آپ کو پتہ ہو کہ آپ کو مارا جا رہا ہے تو وہاں سے بچ کے نکلنا چاہیے. میری ذاتی رائے ہے یہ. ان کی بیماری بھی ایک ریئلٹی ہے نواز شریف صاحب کی, وہ شدید بیمار تھے اور ان کو عمران خان کی حکومت نے باہر جانے دیا تھا کیونکہ وہ ان کو خطرہ ہو گیا تھا کہ یہ کہیں گلے نہ پڑ جائے سارا کچھ. خوشی سے باہر نہیں ان کو بھیجا تھا.